یہ دعا کرتا ہے. میں اسی دعا کو بنیاد بنا کر کرتا ہوں. قیامت تک جو جو بھی میرے سرکار کے دین سے دشمنی کرے گا اسے جوتیاں پڑے گی انشاءاللہ. کہتے ہیں یہ خاکوں والے جو ہیں اب ان کے جوتیاں کھانے کے دن آ گئے ہیں انشاءاللہ. ابھی میرا خیال ہے 12-14 دن ہوئے ویٹیکن کے سب سے بڑے پوپ. ویٹیکن کیتھولک عیسائیوں کا دنیا میں سب سے مقدس ترین شہر ہے. جیسے ہمارے لیے مکہ شریف اور مدینہ طیبہ, ایسے عیسائیوں کا پوپ وہاں ہے. عیسائیوں کے بادشاہ بوش بلیر وغیرہ بھی سب اس کو سلام کرتے, اس کا استقبال کرتے. میرا خیال ہے 14-15 دن پہلے کے اخبارات میں یہ خبر شاہ سلفیوں سے شائع ہوئی. یہ خبر پاکستان کے بھی اور برطانیہ کے بھی تمام الیکٹرانک میڈیا پہ 2 دن چلتی رہی شاہ سرخیوں کے ساتھ. ویٹیکن کے پوپ نے کہا, تسلیم کیا, میں نے 2004 میں یہاں بھی کہا تھا اور 20 سال سے میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں. اگر میری 2004 والی تقریر کسی کے پاس ہو تو آپ بات میں سن لیں نکال کے. اس پوپ نے کہا کہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں عددی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے اسلام کو سارے دینوں پہ غلبہ حاصل ہو چکا ہے. مسلمانوں کو تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی. کیتھولک عیسائی زیادہ تھے. اس نے کہا کیتھولک عیسائی جو ہے 17 کچھ تعداد ہو گئی تھی اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے 23 کچھ ہو گئی. کچھ عیسائیوں کے دوسرے فرقے بھی ہیں ملا ملو کے وہ زیادہ بنتے, لیکن اس نے تسلیم کیا کہ عددی اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور روحانی اعتبار سے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا. وہ کیسے؟ آؤ میں بتاتا ہوں. وہ ایسے آج آپ پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں چرچ بے آباد ہو گیا. 8 دنوں کے بعد عیسائی چرچ میں جاتے ہیں, گھنٹیاں کھڑکائیں, چند بوڑھے جاتے ہیں, انجیل نکالی, تھوڑی دیر بیٹھے واپس آتے ہیں. نئی نسل دین سے دور ہو گئی. ایسے ہی مندر, گرجا, سینیگاہ سب اجڑ گئے, بے آباد ہو گئے. اور برطانیہ میں تو بڑے بڑے چرچ بک گئے اور بہت ساروں پہ آج بھی بورڈ لگا ہوا ہے برائے فروخت چرچ فار سیل. بڑے بڑے چرچ خرید کے مسلمانوں نے مسجدیں بنا دی. اچھا, بڑے بڑے چرچ بے آباد ہو گئے. عیسائیوں کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کو مسجدیں بنانی تو ان کی مسجدیں بھی بے آباد ہو جائیں گی, لیکن میں سرکار کے اس معجزے کے قربان جاؤں. عیسائیوں کے چرچ بے آباد, ہندوؤں کے مندر بے آباد, سینیگاہ بے آباد, لیکن جو وقت گزر رہا ہے میری سرکار کی مسجدوں کی آبادی بڑھ رہی ہے. اور اس آبادی میں ابھی یہاں کوئی شخص جس کا جی چاہے اٹھ کے گن کے دیکھ لے. اس اجتماع میں بھی میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کوشش کی ڈش کے ذریعے, کیبل کے ذریعے ہمارے نوجوان کا اخلاق تباہ کر دو, دین سے دور کر دو. وہ کوشش بدستور جاری ہے, لیکن اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں لاہور میں جتنی محافلیں میلاد ہو رہی ہیں, محافلیں نعت ہو رہی ہیں. اس دن لبرٹی جس دن میں حاضر ہوا حد نگاہ تک ایک طرف عورتیں تھی ایک طرف مرد تھے, وہاں بھی میں نے یہی بات کہی کہ اٹھو دل لو دیکھ لو, آج بھی نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے. تمہارا منصوبہ ناکام ہو گیا, تمہاری ڈش کیبل ناکام ہو گئی. ذکر مصطفیٰ کی برکت سے کملی والے کی امت کا جوان حضور کے دین کی طرف آ رہا ہے. مل کے ایک نعرہ لگائیں, نعرہ رسالت, تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور یہ مسجدیں جو آباد
آباد ہو رہی ہیں، انشاءاللہ صبح قیامت تک آباد رہتی ہیں انشاءاللہ اونچی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بیچارے جو میلاد کی کبھی کبھی مخالفت کرتے ہیں مجھے ترس بھی آتا ہے۔ یہ تو بیچارے ہیں وہ جو بڑے زور آور ہے اس وقت، بش، برطانیہ، سارا یورپ جو خاکے بنا رہا ہے، جو توہین قرآن کی فلمیں بنا رہا ہے، وہ فیل ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ انہوں نے کوشش کی تھی عراق کو برباد کرنے کی، انہوں نے کوشش کی تھی افغانستان کو برباد کرنے کی، کیا وہ کامیاب ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے۔ یہ میری 2004 والی تقریر بھی یہی تھی، وہ ناکام ہو گئے۔ اور جس دن بغداد شریف پہ ساری رات بمباری ہوتی رہی، اس دن بھی دنیا نے دیکھا، لگتا تھا کہ یہ شہر صبح روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹ چکا ہوگا، لگتا تھا ساری رات کی بمباری دیکھ کے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ اسی شہر میں جب ٹی وی چینل لائیو چل رہے تھے تو جب فجر کا وقت ہوا تو شہنشاہ بغداد کی مسجد سے آواز آ رہی تھی۔ فجر کا وقت شہنشاہ بغداد کی مسجد سے اور حضور سیدنا امام اعظم امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم کی مسجد سے بھی آواز آ رہی تھی، اور سارے ٹی وی چینل لائیو دکھا رہے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میں نے تو ایک شخص کو ٹی وی پہ روتے ہوئے دیکھا، وہ بھیگی آنکھوں سے کہہ رہا تھا اللہ کی قسم ساری رات کا دکھ دور ہو گیا ہے، بمباری سے جو مایوسی پھیلی تھی، بمباری سے جو پریشانی ہوئی تھی، اس اذان کی آواز نے دور کر دی ہے، اس اذان کی آواز نے حوصلہ دیا ہے۔ او غلام مصطفیٰ، گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا، تیرا خدا سب سے بڑا ہے، سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ، جس کا نام دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں ہر وقت گونجتا رہتا ہے۔ آج آپ چلے جائیں امریکہ اور برطانیہ، ہندوستان چلے جائیں، حکومت ہندوؤں کی ہے، نام میرے رب کا گونج رہا ہے، نام میری سرکار کا گونج رہا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان رتی برابر بھی ہے، جب اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک ہمارے محلے سے بی بی بیچاری سادہ سی خاتون ہالینڈ گئی ہوئی تھی، اس کی بچی ایک وہاں بیائی ہوئی گئی تھی 6 مہینے کے لیے، 2 مہینے بعد واپس آ گئی۔ تو میں نے پوچھا اماں جی واپس جلدی آ گئی ہے؟ اس نے کہا جس گھر میں میں رہتی تھی وہاں اذان کی آواز نہیں آتی، میرا دل نہیں لگا وہاں۔ اذان کی آواز جب پیدا ہوئے تو اس وقت بھی آ رہی تھی سبحان اللہ میں، اور وہ آواز 24 گھنٹے گونجتی رہتی ہے۔ اللہ کی قسم بادشاہی اسی کی ہے، اسی کی بادشاہی ہے، باقی سب جھوٹے بادشاہ ہیں، وقتی ہیں۔ کل کے حکمران تھے، آج جیلوں میں ہیں، آج بیچاروں کو اسمبلی میں جوتیاں پڑ رہی ہیں۔ وہ وزیر اعلیٰ سندھ، یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، اور آج بھی جو آئیں گے دعا کرو یہ راہ راست پہ رہیں، اونچی کہتے ہیں۔ ہمارے ملک کی ضرورت ہے، اس ملک میں امن ہو، اس ملک میں سکون ہو، مہنگائی ختم ہو، اس ملک میں کوئی حکومت احسن طریقے سے چلے، ہماری دعا ہے۔ لیکن جس بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں، میراج شریف میں دعا کرتے ہیں اللہ کرے جو آئے ہیں یہ راہ راست پہ چلے، یہ اسی طرف آئے جس لیے یہ ملک بنا تھا، اسی کام کی طرف آئے۔ میں کر رہا تھا مسجد آباد ہے، پانچوں وقت ان علماء سے پوچھو، کسی عالم سے جا کے پوچھ لو، اشہد ان محمد رسول اللہ میں اللہ نے حضور کا میلاد بیان کیا ہے یا نہیں کیا؟ بے شک اللہ نے حضور کی نعت کہی ہے یا نہیں کہی؟ اذان میں خود
نماز میں بھی آپ قاری صاحب سے قرآن سن رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سبحان اللہ. بہت پہلی صورتوں میں یہ صورت ہے مکہ شریف میں. بعد میں کہا دوسری وہی ہے. پہلی اقرا بسم ربک الذی خلق اور دوسری والضحیٰ. بعد میں کہا بس ابتدائی آیتوں میں سے ہے. حضور بیمار ہو گئے کچھ دن کے لیے، علیل ہو گئے، تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے. تہجد آپ شروع سے پڑھتے تھے. اور اگر میں یہ کہہ دوں تو حق بجانب ہوں کہ وہی نازل ہونے سے پہلے بھی سرکار ایسے ہی رب کی عبادت کرتے تھے. ہے سبحان اللہ. ان کو غلطی لگی جو کہتے سرکار کو 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا پتہ چلا. ان سے پوچھیں اگر 40 سال کے بعد نبوت کا پتہ چلا، نماز میں رات کی رات ختم ہوئی، تو سرکار اعلان نبوت سے پہلے کون سی نمازیں پڑھتے تھے؟ کس کی عبادت کرتے تھے اگر آپ کا پتہ نہیں تھا؟ حضور پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، ایسے ہی پڑھتے تھے. پہلی وہی نازل ہوئی چند دن کے لیے، وہی کے اثرات ہوئے، آپ علیل ہو گئے. جو ہمسائے تھے ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس نے کہنا شروع کیا، کچھ اور لوگوں نے بھی، انہوں نے کہا ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ماذا. کسی نے کہا ان کے شیطان نے ان کو تنہا چھوڑ، ان پہ کچھ جن بولتا تھا ماذا. اس وقت بھی بکواس کرنے والے تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے. اور اس وقت عاشقان رسول بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک یہ بھی ابو جہل نے سرکار کو دیکھا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشا. کہا میں نے تیرے جیسا بد صورت نہیں دیکھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کائنات میں آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. حضور نے اسے بھی فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے، ان سے بھی فرمایا تو سچ کہتا ہے. سوال کیا گیا یا رسول اللہ دونوں نے مختلف باتیں کہی. فرمایا میرا تو جمال الحق، میں آئینہ جمال الہی ہوں. فرمایا آئینہ ہوں، جو مجھ میں دیکھتا ہے اسے اپنی شکل نظر آتی ہے. ابو جہل دنیا کا بد صورت ترین شخص ہے، اسے اس نے مجھے دیکھا، اسے اپنی بدصورتی نظر آئی. صدیق اکبر ساری کائنات سے حسین ہے، اس نے مجھے دیکھا، اسے اپنا حسن نظر آیا. فرمایا اس نے کہا آپ جیسا حسین کو نہیں. قربان جائیں، اس وقت بھی یہ بدبخت تھے، آج بھی ہیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ ہر دور میں غالب رہے. باہر بیٹھے کچھ لوگ بکواس کر رہے تھے، یار یہ اپنی طرف سے کلام بناتے ہیں. کوئی کہہ رہا تھا کوئی جن ان پہ بولتا ہے، کوئی کہتا تھا ان کو جنون ہو گیا ہمارا. طرح طرح کی باتیں قرآن نے نقل فرمائی اور ان کی تردید کی. وما ہو بقول شاعر ولا بقول کاہن. سب جتنے وہ بکواس کرتے تھے اللہ نے ان کی تردید فرمائی، مذمت فرمائی. فرمایا تم جھوٹے ہو، غلط کہتے ہو. یہ بات بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ نقص ہے، یہ کمزوری ہے. اچھا یہاں ایک مسئلہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ کسی کو دنیا کے کسی شخص کو اپنے محبوب میں کوئی نقص نظر آتا، وہ بھی تو نظر نہیں آتا. وہ کیسے مسلمان ہیں جو سرکار کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نقص بھی بیان کرتے ہیں، اور نقص بھی اس حبیب کے بیان کرتے ہیں جسے رب نے بیان. ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عیب بیان کرنے کی کوشش کر. اس وقت بھی تھے، باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، اور عرب تھے نا عرب. محمد میں یہ کمزوری صلی اللہ علیہ وسلم، محمد میں یہ نقص ہے. کسی نے کہا پاگل ہو گئے ہو. محمد کا معنی ہے بے حد تعریف کیا گیا. محمد کا معنی ہے جس میں کوئی کمزوری اور نقص نہ ہو، بے حد سراہا گیا ہو، بے حد تعریف کیا گیا ہو. اور تعریف اسی کی جاتی ہے جو بے عیب ہو، ہر نقص سے پاک ہو. تو کہنے لگے کیا کرنا چاہیے؟
کسی نے مشورہ دیا محمد نہ کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، مزمم کہا کرو، مزمم، مذمت کیا گیا۔ اچھا انہوں نے یہ شروع کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دیا۔ ایک صحابی